بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان شاہ رخ شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک افیئرز۔ آج ہم بات کریں گے اپنے پروگرام میں بلوچستان میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے آئینی ترمیم اور عدالتی نظام کی بہتری کے لیے مضبوط موقف جو ہے وہ اپنایا ہے، اور انہوں نے جد و جہد کی خاص شخصیات کے حوالے سے بھی یہ موقف دیا ہے کہ وہ یہ جو جد و جہد کر رہے ہیں وہ کسی خاص شخصیت کے حوالے سے نہیں کی جا رہی بلکہ آئینی اصولوں کے تحفظ کے لیے یہ کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب وفاقی ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق ستمبر کے میں جو ہے وہ مہنگائی کی شرح میں واضح جو ہے وہ کمی دیکھی گئی ہے، جس میں عوام کو تھوڑی سی ریلیف ملی ہے۔ بلاول بھٹو کا آئین کے تحفظ اور ملک میں جو ہے وہ مہنگائی کی شرح میں کمی اس وقت جو ہے وہ اہم قومی معاملات ہیں، اور جو ملکی معاشیات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیاست پر گہرے اثر جو ہے وہ مرتب ہو سکتے ہیں۔ انہی دو موضوعات پہ ملکی موضوعات پہ جو ہے وہ بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو گیسٹ موجود ہیں شہزاد مجید صاحب، جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیا کہیں گے آپ جو بلاول بھٹو کا آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئٹہ میں وکیلوں سے خطاب تھا اور انہوں نے کہا ہے کہ میرا جو ہے وہ ایک مخصوص جو ہے وہ موجودہ چیف جسٹس سے جو ہے وہ یہ ان کے حمایت نہیں کر رہا، میں کوئی بھی آئینی ترمیم میں جج بیٹھے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے؟ بالکل، دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں، دیکھیں 18ویں ترمیم کا اگر ہم ذکر کریں تو 18ویں ترمیم میں جو ہے وہ جو ججز کی تقرری ہے اس میں کوئی وزیر اعظم نہیں، کوئی صدر نہیں، ٹھیک ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ جب اس کی تقرری ہوتی ہے تو وہ پارلیمان سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے گزرتے وقت کے ساتھ، گزرتے حالات کے ساتھ جب ملک میں جو ہے ریفارمز کی ضرورت ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حالات کی اور وقت کی ضرورت ہے کہ جو ہے وہ جوڈیشل ریفارم جو ہے وہ لائے جائیں ملک میں، کیونکہ اس وقت ملک میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک معاشی بحران، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے ملک جو ہے مسلسل معاشی بحران کی طرف ہے، تو یہ سارے جب تک ہم لوگ پولیٹیکل اور آئینی طور پر اسٹیبل نہیں ہوتے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پریشانیاں یہ بڑھتی رہیں گی۔ تو یہ اس وقت جو ہے وہ وقت اور حالات کی ضرورت ہے، اور ہم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اس فیصلے پر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جس طرح انہوں نے ایفرٹ کی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے دور میں کئی بار کوشش کی کہ وہ جوڈیشل ریفارمز جو ہے وہ لائے، لیکن اس وقت کے جو ہمارے اپوزیشن ارکان تھے ان کی حمایت حاصل نہیں تھی، تو ہمیں پوری امید ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے اس خواب کو جو ہے وہ ضرور پورا کریں گے اور اس ملک کو انشاءاللہ روشنیوں کی طرف لے کے جائیں گے۔ اچھا شہزاد صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک طرف عوام جو ہے وہ مہنگائی سے پریشان ہے، اور ایک جو وفاقی ادارہ ہے اس کی جانب سے ایک رپورٹ آئی ہے کہ مہنگائی کی شرح میں کافی ماہ بعد جو ہے وہ ایک کمی دیکھی گئی ہے، تو اس پہ کیا کہیں گے کہ ایک طرف آئینی ترامیم کا مسئلہ چل رہا ہے اور اوپر سے ایک مہنگائی کی شرح میں بھی کمی آ رہی ہے، کیا ملک بہتری کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں اس وقت ملک میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پریشانی کے حالت میں تو ہے، کیونکہ ہم جب بھی پریشان ہوتے ہیں تو IMF کے پاس جاتے ہیں قرضہ لینے کے لیے۔ جب آپ کسی سے قرضہ لیتے ہو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے شرائط رکھتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم حکومت کو بھی چاہیے کہ جب تک ہم لوگ لوکل مینوفیکچرنگ کی طرف نہیں جاتے، ہم لوکل مینوفیکچرنگ نہیں کریں گے، ہمارے پاس یہ ذریعہ معاش جو ہے یہ دن بدن جو ہے وہ ختم ہوتا رہے گا، اور ہم لوگ ڈیپینڈ کرتے رہیں گے کہ ہم جو ہے وہ قرضہ لیتے رہیں اور اپنے ملک کو قرضے سے چلاتے رہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نوجوانوں کو ہنر کی طرف لے کے جائیں، ان کو لوکل مینوفیکچرنگ سکھائیں اور ان کو جو ہے وہ معاشی طور پر سپورٹ کریں کہ وہ لوکل چھوٹے چھوٹے، آپ دیکھیں چائنا کی مثال آپ کے سامنے، انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے گھروں میں بھی چھوٹے چھوٹے انڈسٹریز بنا کے آج چائنا کی اکنومی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کی طاقتور اکنومی میں جو ہے وہ شمار ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے کریٹیو چیزیں جو ہے وہ حکومت کی طرف سے وہ پبلک کے لیے ہوں، اور سپورٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو نوجوان طبقہ ہے، خاص کر جو محنت کش طبقہ ہے، اس کے سپورٹ کے لیے ہمیں جو ہے اس میں بھی ریفارمز لے کے آنے چاہیے، اور مالی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ تعاون کرنا چاہیے، ایجوکیشن پہ ہمیں کام کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں پہ اگر ہم کام کریں گے اور بہت جلد جو ہے وہ پاکستان معاشی طور پر بہتر ہو سکتا ہے۔ کیونکہ آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل سے تعلق رکھتے ہیں، پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں، اس وقت جو صورتحال ہے صوبے سندھ میں آپ کی حکومت ہے، کراچی میں آپ کی حکومت ہے، لوگ مگر خوش نظر نہیں آ رہے، اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیں یہ بات تو حقیقت ہے، کیونکہ پاکستان کی اور خاص کر جو سندھ کی آبادی ہے وہ چھوٹی آبادی نہیں ہے، بہت بڑی آبادی ہے، وسائل ہمارے پاس جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں، تو جتنے وسائل ہمارے استعمال میں ہوتے ہیں یا ہمارے پاس ہوتے ہیں تو ہم اس کو بروکار لا کے جو بھی خدمت ہو سکتی ہے وہ کریں۔ لیکن اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پورے پاکستان میں
हेल्थ के शोबे में अगर मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा कोई आगे तो वो सूबा सिंध है, जहाँ पर आपने देखा कि NICVD का एक बहुत बड़ा जो है वो सेटअप रखा है। आपने जो है मुख्तलिफ NGOs के साथ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ जो है वो कैंसर के इलाज के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाए, लीवर ट्रांसप्लांट के हॉस्पिटल्स आपने बनाए, बच्चों की जितने बीमारी के हॉस्पिटल्स हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग आज यहाँ पर इलाज के लिए आ रहे हैं। तो हेल्थ को फोकस किया हुआ है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। साथ साथ माशी उसके लिए भी हमने ख़वातीनों के लिए भी जो है उनको ट्रेनिंग, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी जो है वो सूबा सिंध में जारी हैं। तो हम कोशिश में लगे हुए हैं कि सूबा सिंध में जो मामलात हैं माशी तौर पर जो है वो कवर कर सकें। तरक्याती कामों के हवाले से बात करूँगा, मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से है और इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मैं समझता हूँ कि पूरे कराची में सबसे ज़्यादा काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स इस वक्त ऑन गोइंग हैं। मैं चंद प्रोजेक्ट्स के नाम आपको बता देता हूँ। इस वक्त करीमाबाद पे एक अंडरपास बनने जा रहा है। आपने देखा होगा कि अक्सर वहाँ पे ट्रैफिक जो है वो जैम होता है, इलाके के लोग बड़े परेशान होते थे। करीमाबाद अंडरपास बन रहा है। शाहराह नूरजहां एक मॉडल जो है मैं समझता हूँ कि एक रोड है पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, जहाँ इस वक्त कराची में बारिशें हुई, तकरीबन रोड जो है वो डूबे हुए थे, लेकिन शाहराह नूरजहां पे अल्हम्दुलिल्लाह उसका ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ। इसके ऊपर मैं मजीद डिस्कस करूंगा। हमारे साथ इस वक्त लॉयर आरिफ चौधरी साहब जो कि माहिर कानूनदान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब, क्या कहेंगे? आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक अहम बयान दिया है कि मैं किसी मखसूस जज की जो है वो हिमायत नहीं कर रहा। आइनी तरमीम में जो है वो पास हो जाती है तो कोई भी जज उस पर जो है वो बैठ सकता है, तो उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, बिलावल भुट्टो साहब इस वक्त बिल्कुल इक़्तिदार की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका लहजा, उनका स्टाइल और उनकी गुफ्तगू जो है और वो बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह यानी आप वो लोग जो इस वक्त इक़्तिदार में फौज की वजह से और मुक़्तदरा की वजह से बैठे हुए हैं, उनका लहजा भी वही बन गया है। आप देखें, मैं आपको एक बुनियादी बात अर्ज करूं कि ये जो आईनी तरमीम है इसकी कतई इस वक्त जरूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये आईनी तरमीम अगर इसको सारा आप खोल के देखें तो इसमें इतना ज्यादा यानी कुछ पाकिस्तान के हवाले से और जमहूरियत के हवाले से खतरनाक है कि जो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये आईनी तरमीम आ गई तो पाकिस्तान का पूरा अदालती निज़ाम जो है वो बर्बाद हो जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि ये जो जिस चीज का बड़ा खास तौर पर गौगा है और शोर है कि जनाब हमने आईनी कोर्ट बनानी है। आईनी कोर्ट को अगर आप देखें तो ये आईनी कोर्ट उनका जो तजावीज है उसमें आईनी कोर्ट जो है वो बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से भी अबव है, उसके खिलाफ कोई अपील नहीं है और यानी उसको इख्तियार ये दिया जा रहा है कि आईनी कोर्ट जो है वही आगे जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो भी हाई कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट वो करेगी और 100 बाय 100 के डुअल नेशनैलिटी वाले लोग जो है वो भी जज बन सकेंगे हाई कोर्ट के यानी आईनी कोर्ट के। और आगे यानी आप देखिए इस तरह की तजावीज जो है ऐसे मौके पर क्यों लाई जा रही है, उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि ये जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में आए हैं ये इल्लेजिटिमेट तरीके से आए हैं और गैर अखलाकी और गैर आईनी तरीके से इक़्तिदार पर काबिज होकर इसे परपेचुएट करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के पर काटना चाहते हैं। वरना देखें, अगर मकसद ये हो कि आपने पाकिस्तान की फलाह करनी है, आईनी निज़ाम को दुरुस्त करना है, अदालती निज़ाम को दुरुस्त करना है, तो फिर इन तजावीज़ को इस तरह खुफिया अंदाज में लाने की जरूरत नहीं है। और खुद ये तो ला ही नहीं रहे तजावीज़, इन्हें तो उसका पता भी नहीं है कि वो है क्या। यानी मतलब खुद जो इनका लॉ मिनिस्टर है वो ये कहता है कि जी मुझे भी ये मुसवदा मिल गया है। यानी जिसने मुसवदा तैयार करना है लॉ मिनिस्टर ने, वो ये कह रहा है कि मुझे भी मिल गया है। मतलब है वो मुसवदा जो इन्हें आमिर दे रहे हैं अपनी आमरीत के लिए, उसको ये एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। और बुनियादी तौर पर समझते ये है कि जिस तरह पिछले दौर में इमरान खान साहब समझते थे कि जी हम एक पेज पे हैं, ये भी उसी भूल में है कि हम एक पेज पे और ये पेज हमेशा ऐसा ही रहेगा। इक़्तिदार इन्हें अंदाजा नहीं है कि ये जो कुछ अपने बना रहे हैं कल को ये तो समझते हैं कि शायद मुखालफों को दबाने के लिए
ہم ایک متبادل آئینی نظام اور عدالتی نظام قائم کر کے اقتدار کو پرپیچویٹ کر سکیں گے، لیکن کل کو یہی ان کے راستے میں رکاوٹ بنے گی۔ بلاول صاحب نے یہاں تک کہا ہے کہ جی ہم ہائی کورٹ کے یعنی صوبوں میں بھی آئینی عدالتیں قائم کرنا چاہتے ہیں، تو واٹ ڈز ہی مین؟ آئینی عدالت جو ہے بیسیکلی اس کا کانسیپٹ تو یہ ہے کہ ایک ایسی عدالت قائم کی جائے جو کہ سپریم کورٹ کے ماتحت ہو، لیکن وہ صرف آئینی معاملات کی حد تک کرے اور اس کے بعد اس کی اپیل بھی سپریم کورٹ میں جا سکے۔ آئینی عدالت کا قطعاً یہ مطلب دنیا میں نہیں ہے کہ آپ متبادل اور بالکل متوازن یعنی بالکل متوازی عدالت جو ہے اور سپریم کورٹ کے اور سپریم کورٹ سے بھی اب جو ہے عدالت قائم کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر آپ دیکھیں کہ ان دنوں میں جو انہیں سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ عدالتیں اگر کوئی تھوڑی بہت ان کے اندر سکت ہے تو وہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ انصاف دے رہی ہیں، اور وہ ریلیف جو ہے وہ اپوزیشن کو بھی دے رہی ہیں۔ تو اس ریلیف سے لوگوں کو محروم کرنے کے لیے اور اپوزیشن کو بے بس کرنے کے لیے یعنی مطلب ایک ایسی عدالت قائم ہو کہ جو یعنی ان کی مرضی سے جب ان کو سارے کیسز جو ہیں انہیں سزائیں دے، اپنا پی ٹی آئی کو ان کو جیلوں میں بند کرے اور پی ٹی آئی پر پابندی لگائے۔ تو یہ عارف صاحب ایک سوال اپنا میں ایڈ کروں گا اس میں آپ سے، جو ہے وہ ایک رہنمائی بھی چاہیے کہ بلاول نے جو آج خطاب کیا ہے اس میں یہ موقف خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کو عدالتیں جو ہے وہ ہٹا دیتی ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس پہ کیا سمجھتے ہیں، یہ ضرورت پڑی تھی یہ موقف دینے کی؟ یہ دیکھیں، یہ ضرورت اس لیے پڑی ہے، غیر ضروری بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک عرض کروں کہ عدالتوں نے جو ہٹایا ہے، آپ تک آپ دیکھیں ایک عدالت نے ہٹایا پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو، تو کسی عدالت نے نہیں ہٹایا تھا۔ ان کو اگر یہ کہتے ہیں کہ انہیں پھانسی لگا دیتے ہیں، تو پھانسی لگانے والا عمل تو فوجداری کیس تھا، اور فوجداری کیس جو تھا وہ قائم کرنے والے وہ اس وقت کے وہی حکمران تھے جن کو آج یہ سپورٹ کر رہے ہیں، وہی گروہ تھا۔ یعنی آج ایک اگر فرض کرو، میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ جو حوالہ دیتے ہیں بلاول بھٹو صاحب کہ جناب یہ میثاق جمہوریت میں یہ بات شامل تھی، تو میثاق جمہوریت تو پورا ایک پیکج تھا۔ اس پیکج میں تو یہ بات بھی شامل تھی کہ کوئی جس کا جو دائرہ کار ہے وہ اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کرے، اور اس میں میثاق جمہوریت میں تو یہ اکیلی آئینی عدالت نہیں تھی، باقی چیزیں بھی تھی۔ تو اگر وہ واقعی سنسیئر ہے تو سارا پیکج جو ہے اس کو متعارف کروائے لوگوں کے سامنے، اور اس پہ ڈسکشن ہو، ہر طبقہ جو ہے اس کے سامنے آئے، وکلاء کے بھی سامنے آئے، ساری آئینی تجاویز آئے، اور پھر اس کے بعد اس کو پیش کیا جائے، قائمہ کمیٹی کے پاس بھیجا جائے، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ یعنی اس کو آ کے اپنا آپ ٹیبل کرے ہاؤس میں اور اس پہ فیصلہ کرائیں۔ یعنی آئینی تجاویز جو اس طریقے سے لائی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں سرپٹیشیسلی، تو جو سرپٹیشیسلی لائی جاتی ہیں وہ بیسیکلی آئینی ترامیم کسی خاص مقصد کے لیے، سیاسی مقصد کے لیے ہوتی ہے، وہ تجاویز کوئی عوامی مفاد کے لیے نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ عارف صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو بلاول بھٹو نے جو آئینی ترمیم کا جو ہے وہ پیش کیا ہے مجوزہ، اس کے حوالے سے بتائیے گا سر، اس میں قانونی چیلنجز کیا کیا ہو سکتے ہیں، اور قانون کیا واقعی یہ آئینی ترمیم پاس ہونے سے کیا قانون کمزور ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ سپریم کورٹ کی اتھارٹی آپ ایروڈ کر رہے ہیں، اور سپریم کورٹ تو دیکھیں جو سکیم پوری دنیا میں یہ جمہوری نظام میں چلتی ہے اس میں سپریم کورٹ جو ہے الٹیمیٹ اختیار والی عدالت ہے، جس کے پاس تمام اختیارات ہیں کمپلیٹ جسٹس دینے کے، اور ایون آرٹیکل 184(3) جو ہے وہ اس طرح کا ایگزاسٹو یعنی ہے شک ہے کہ جس میں کوئی آپ عام معمول کے طریقوں کے مطابق اگر کسی کو انصاف نہیں ملتا تو سپریم کورٹ اسے انصاف دینے کے لیے ہر راستہ اختیار کر سکتی ہے، ہر فیصلہ کر سکتی ہے۔ اگر یہاں مس یوز ہوا ہے آرٹیکل 184(3) تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ مس یوز کرنے والوں کی وجہ سے ہم یہ کریں کہ اس کو ختم کر دیں اور سپریم کورٹ کے پر کاٹ دیں۔ اب تک دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سپریم کورٹ نے اگر فیصلہ کیا 90 ڈیز کے اندر انتخاب کروانے کا،
تو اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا. اور اگر سپریم کورٹ یعنی آپ اس نے سیٹیں دی ہے ان کو پی ٹی آئی کو, جو کہ پروپورشنیٹ الیکٹرل سسٹم میں ان کی بنتی تھی, تو اس پہ پرابلم ہے. اور یہ سارے پرابلمز بیسیکلی آئین میں جو موجود چیزیں سب کو فائدہ جو دینے والی ہیں اس سے محروم کرنے کے لیے کے راستے اختیار کیے جا رہے ہیں, ان غیر آئینی راستے اختیار کیجئے. آپ دیکھیں, آپ ذرا سپریم کورٹ کے اختیارات جب نیچے آئے ہیں, ہائی کورٹ کے بینچز جب قائم ہوئے ہیں مختلف ڈویژنز میں, اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہائی کورٹ کی وہ بات نہیں رہی جو ہائی کورٹ کی پاورز پہلے تھی, یا ہائی کورٹ ان ایکسیسیبل تھی. جب یہی چیزیں آپ نیچے کی سطح پہ لے آتے ہیں تو آپ تو اسے یعنی ہائی کورٹ کو سیشن کورٹ تک ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک اس کی حیثیت, اور سیشن کورٹس جو ہیں ان کو آپ نے آسانی سے مینج کیا ہوا ہے. اس وقت آپ کی تمام سیشن کورٹس جو ہیں وہ وہی فیصلے کرتی ہیں جو مقتدرہ ان سے چاہتی ہے. 3 دن کے اندر آپ یعنی 5 سزائیں سنا دیتے ہیں, نہ آپ کسی کو صفائی کا موقع دیتے ہیں, نہ اس کو ایویڈنس کو لانے کا موقع دیتے ہیں. تو یہ باتیں وہ ہے کہ جو بے انصافی کی باتیں ہیں, اور خاص طور پر جمہوری نظام کا دعویٰ کرنے والے یہ پی ٹی آئی والوں, یہ پیپلز پارٹی کو تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا. ذوالفقار علی بھٹو آئین کے خالق تھے اور یہ آئین جو تھا انہوں نے بڑی مشکل سے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے تمام اختلافات جو تھے ان کو ختم کر کے متفقہ آئین بنایا تھا. کچھ لوگوں نے سائن اس وقت بھی خیر بخش بری جیسے لوگوں نے نہیں کیے تھے, لیکن اس کے باوجود یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا متفقہ آئین تھا, یعنی تمام کا کنسنسس حاصل کیا تھا. اب آپ اس کنسنسس کی بجائے ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کو یعنی آؤٹ کر کے, اور عوام کا دیکھیں یہ جمع غفیر جو باہر نکل رہے ہیں ان کو آپ نظر انداز کر سکتے ہیں, یعنی انہیں آپ صاحب کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے دہشت گرد ہیں, اور لہذا ان کی ہم آواز نہیں سنیں گے. یہ عوام ہیں, یہ لوگ ہیں جن کا یہ ملک ہے, اور دنیا کبھی اپنے عوام کو, ملک لوگوں کو نظر انداز کر کے کبھی کسی ملک نے ترقی کی ہے؟ آپ چند لوگوں کو اگر نہ ان کے الیکشن کے نتائج آپ تسلیم کر رہے ہیں, لوگوں کی آپ رائے کو تسلیم نہیں کر رہے, لوگوں کو آپ بالکل ڈیفیٹ کرنا چاہتے ہیں, جمہور کو ڈیفیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح کے عدالتی نظام میں پہلے جو حالات ہے پاکستان کے, پہلی بات تو یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو وسائل ہی نہیں ہے, اور یعنی اپنی کہتے ہیں کہ زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے, اور دوسری طرف سو کہ یہ اپنے ایٹمی پروگرام تک کو رول بیک کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں کہ جی یہ ہمیں روٹی نہیں دے رہا. تو ڈپٹی پرائم منسٹر کا بیان آپ دیکھ لیں. تو ایسی صورتحال میں اس وقت متوازی عدالت قائم کرنا اور اس کو لاجک یہ دینا کہ یہ اس لیے قائم کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو انصاف ملے. لوگوں کو اگر آپ نے انصاف دینا ہے تو آپ نیچے کی سطح پہ, سیشن جج کی سطح پہ, سول ججز کی سطح سے لے کر اوپر تک زیادہ ججز مقرر کر دے, پراسیکیوٹرز مقرر کر دے, پراسیکیوشن کو صحیح کر دے, زیادہ سے زیادہ ان کو انفراسٹرکچر بہتر کر دے, اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافہ کر دے. اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافہ ہوگا تو کچھ ججز جو ہے وہ مخصوص کر دیے جائیں گے جو صرف کانسٹیٹیوشن کیسز سنیں گے. تو اس سے مسئلہ حل ہوگا. اس طرح تھوڑا ہے کہ آپ یعنی متوازی ایک عدالت بنا دیں اور ہر سطح پہ جناب اس کو اتنا آسان بنا دیں کہ جس کو آپ چاہیں سزا دلوا دیں اور جس پولیٹیکل پارٹی کو چاہیں آپ میدان سے آؤٹ کر دیں. اس طرح پاکستان نہیں چل سکتا, اور نہ ہی اس طرح انہیں سوچنا چاہیے. اور آج کے حکمران جو ہے کل کو اپوزیشن میں ہوں گے, اور انہیں آج تک جو کچھ ہوا ہے اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں. دہشت گردی کا قانون جو نواز شریف نے منظور کروایا تھا وہ نواز شریف کو خود گلے پڑا. سب سے پہلے مقدمہ جو تھا نواز شریف کے خلاف دہشت گردی کا ہوا, جہاز اغوا کا. تو مسئلہ یہ ہے کہ کیوں لوگ عقل کے ناخن نہیں لے رہے اور ہوش کے ناخن نہیں لے رہے. شہزاد صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا, آپ کیا کہیں گے 73 کا آئین جو ہے وہ اس میں جو ترامیم کی گئیں پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی کی گئیں اور ایک اچھا ان کا کردار تھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ والی جو آئینی ترمیم ہے اس پہ زیادہ فوکس بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نظر آ رہا ہے؟ باقی بھی جماعتیں ہیں مگر بلاول بھٹو زرداری بہت زیادہ کوششیں کر رہے ہیں, جس پہ لائر صاحب نے, عارف صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ ایک طریقے سے غلط ہے.
تو اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیں عارف صاحب کی بات میں نے سنی. عارف صاحب نے جس طرح کہا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں اس ملک کو آئین دینے والا ہی جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے, ٹھیک ہے نا. اس ملک کو آئین کا تحفہ انہوں نے دیا. جب دیکھیں میں نے آپ کو پھر آپ سے کہوں گا کہ آپ نے دیکھا کہ جب ملک میں ضرورت ہوتی ہے ریفارمز کی تو اس وقت ریفارمز لائے جاتے ہیں. اس وقت آپ دیکھیں کہ اس ملک میں ہزاروں کیا لاکھوں کی تعداد میں ایسے کیسز ہیں جو پینڈنگ میں کورٹ کے پاس ان کو سننے کا ٹائم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور آپ یہ دیکھیں جب کوئی پولیٹیکل مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی پولیٹیکل ایشو کریٹ ہو جاتا ہے اس ملک کے اندر تو ساری توجہ جو ہے وہ اس پولیٹیکل چیزوں پہ آ جاتی ہے. عام پبلک جو ہے وہ بیچاری اور مزید رل جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے ریفارم جو اس ریفارم سے پبلک کا میں سمجھتا ہوں کہ فائدہ ہی ہوگا. جس طرح کسی ادارے میں اگر آپ کہیں تو ادارے جب چلتے تو ان کے ساتھ ان کو چلانے کے لیے جو ہے نا مختلف ذیلی جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں, شعبے بنائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ کہ اگر ایسے شعبے ہوں گے تو جو پولیٹیکل کے ایشوز ہوں گے وہ جو ہے وہ یہ ادارے دیکھیں گے, جو پبلک کے جو مسائل ہیں وہ جو ہے وہ اپنے کورٹ جو ہیں وہ دیکھتے رہیں. تو اس میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنا بڑا جو ہے وہ ایشو ہے کہ ہمیں آگے آنے جو ہے ابھی اگر ہم حکومت میں ہیں تو کل اپوزیشن میں آئیں گے تو ہمیں اس پہ جو ہے وہ پرابلم کریٹ ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ سب کے ساتھ کنسنسس کر کے اس کے بعد ہی ظاہر سی بات ہے کہ اس چیزوں کے اوپر حتمی شکل دی جائے گی. اس سے مولانا صاحب کے ساتھ بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہوئی ہے. تو اس کے ساتھ ظاہر سی بات ہے مشاورت کر کے تمام چیزوں کو دیکھ کے ان کے پازیٹیو اور نیگیٹو سائڈ دیکھ کے ہی اس کو جو ہے وہ حتمی شکل دے کے تو اس کے اوپر انشاءاللہ جو ہے وہ کیا جائے گا. اچھا, یہ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت ایک طرف ناراضگی ان کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور دوسری طرف مصطفیٰ کمال کا بھی ایک بیان جو ہے وہ حکومت سے علیحدگی کا آیا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں اس میں آئینی ترمیم پاس ہونے میں کیا مزید جو ہے وہ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ ترمیم ہے وہ پاس ہوتی ہوئی نظر آئے گی؟ دیکھیں یہ آپ کو ایک بات بتاؤں, گورنمنٹ کا ایک فرض بنتا ہے اس چیز کے اوپر کہ جو ان کے ساتھ جو کولیشن میں چل رہے ہیں ان کی وہ ناراضگی دور کریں, ان کو اعتماد میں لیں. تو الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو عزت دی جائے, ان کی بات سنی جائے. ہاں اگر ان کو کسی چیز پہ تحفظات ہیں تو اس تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں جو چیزوں کے اوپر وہ اگر آبجیکشن لگاتے ہیں تو انشاءاللہ اس آبجیکشن کو دور کیا جائے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی چیئرمین صاحب کی ملاقات ہوئی, انہوں نے بھی کچھ چیزوں پہ تحفظات کا اظہار کیا. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری قانونی جو ماہرین کی ٹیم ہے وہ بیٹھی ہے, انشاءاللہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اپنے طور پر بھی ریفارمز لا کے ان چیزوں کو سیٹ کر کے انشاءاللہ اس بل کو پیش کریں گے. اچھا, بلاول بھٹو زرداری بار کونسلز جا رہے ہیں, وکیلوں سے ملاقات کر رہے ہیں, یہ آئینی ترمیم کی جو اس میں جو امپلیمنٹ ہے اس میں جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں بہتری سے بہتری آئے. کیا لگتا ہے کہ یہ جو ملاقاتیں ہیں اس کا اثر آئینی ترمیم کے پاس ہوتے ہوئے نظر آئے گا آپ کو؟ سر دیکھیں ایک جمہوری طریقہ ہے نا, چیئرمین صاحب جو بل لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے پہلے وکلا کا اور ججز کا ظاہر سی بات ہے سب سے زیادہ جو ہے انوالومنٹ اس چیز میں بنتی ہے. تو وہ ان کے پاس جا رہے ہیں, ان کو ان چیزوں پہ قائل کر رہے ہیں, ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اس چیز کے فائدے کیا ہیں اور نہ ہونے کے نقصانات کیا ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ تب ان کے جو ہیں وہ سارے جو ہے وہ وزٹس دیکھ لیں, انہوں نے جا کے وکلا بار سے جو خطاب کیے تو انہوں نے اس چیز کے بارے میں آگاہی دی ہے پراپر, اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھائی اگر آپ آئیں تو اس سے یہ جو ہے وہ فائدے ہوتے ہیں. اچھا عارف چودھری صاحب, میں آپ کے پاس آؤں گا سر کہ یہ بلاول بھٹو کے مطابق جو مقدس گائے کا ذکر کیا ہے اس کا کیا پس منظر ہے, کیوں کیا انہوں نے؟ مقدس گائے کے تصور کو جو ہے وہ قانونی اس کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ میں آپ کو ایک عرض کروں, جو یہ سمجھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جتنی لیگیسی تھی اسے ختم کرنے کے لیے بلاول بھٹو صاحب کو انہوں نے آگے لگا دیا ہے مسلم لیگ ڈھونڈ نے. یہ جو اس کی رات تھی یا گندگی تھی, اس ساری صورتحال کی وہ انہیں خود لینی چاہیے تھی اپنے ذمے. انہوں نے بڑے کمال طریقے سے انہیں پتہ نہیں کیا کہا ہے کہ یعنی یہ نوجوان بالکل ناسمجھ ہو کر آگے لگ گئے ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جو کسی صورت میں بھی کسی جمہوری پارٹی کے لیے درست نہیں ہے. یہ آمریت کا راستہ ہموار کرنے والی بات ہے. اور جہاں تک کہ میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ جی وہ باروں کو جا کے کنونس کر رہے ہیں, ابھی تک تو آئین کا مسودہ ہی انہوں نے آؤٹ نہیں کیا. یعنی صرف یہ کہتے ہیں کہ جی آئینی عدالت بڑی وقت کی مجبوری ہے, آئینی عدالت بڑی ضروری ہے. اس کے علاوہ آپ نہ آئینی عدالت کے خد و خال آپ بیان کر رہے ہیں اور نہ مسودہ ابھی تک آپ نے تشدد کیا ہے.
یعنی جہاں آپ جاتے ہیں ایڈریس کرنے کے لیے وہاں آپ جا کے مسودہ پورا تو پیش کریں, لوگوں کو پتا تو چلے کہ یہ ترمیم ہے کیا. یعنی ایسی ترمیم جو بنیادی طور پر ابھی تک بھی خفیہ رکھی ہوئی ہیں اور کئی مسودے ہیں, اور ان مسودوں میں آپ دیکھیں اتنی بڑی بات آج تک کبھی انہوں نے بیان کی ہے کہ انہوں نے یہ بھی تجویز رکھی ہے کہ ڈوئل نیشنلٹی والے جو ہے وہ جج بن سکیں گے, اور یہ انہوں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ جناب یہ جو آئینی عدالت ہے تو اس کے سارے ججز آپ ہوگا کیا, اپوائنٹمنٹ کرے گی ایگزیکٹو, اور ایگزیکٹو اپنی مرضی کے پک اینڈ چوز کرے گی, ججز کو لگائے گی, اور جو ججز کو آئینی خود یہ لگائیں گے وہ ججز کیا فیصلے کریں گے. جس طرح ماضی میں پیپلز پارٹی کو جب موقع ملا تھا تو یقین مانے ایسے ایسے لوگوں کو پیپلز پارٹی نے جج لگا دیا تھا جنہوں نے کبھی ہائی کورٹ کا راستہ نہیں دیکھا تھا, ہائی کورٹ میں کبھی پیش نہیں ہوئے تھے. میں آپ کو ایسی اتنی مثالیں دوں گا, چاہے وہ فیصلہ آباد سے تھے یا وہ پاک پتن سے تھے, یعنی ہر جگہ ہر شخص کو جو ان کا پارٹی کا لائل تھا اس کو اور وکیل تھا, انہوں نے کہا جی آؤ جج بن جاؤ. شہزاد مجید صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ مسودہ جو ہے وہ کیوں پیش نہیں کیا جا رہا, کیا وجہ کیا ہے؟ جیسے عارف چودھری صاحب نے کہا کہ ابھی تک مسودہ ہی پیش نہیں کیا گیا. مسودہ دیکھیں اس وجہ سے پیش نہیں کیا گیا, اب تک میں نے آپ کو کہا کہ جو ہمارے ساتھ جو اس وقت چل رہے ہیں, جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز جو حکومت کو جنہوں نے سپورٹ کیا ہے, تو وہ ظاہر سی بات ہے ان کو کچھ چیزیں ہیں ان کے ساتھ ڈسکس میں, اور ان کے کچھ اعتراضات ہیں, کچھ تحفظات ہیں. تو ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اپنے ساتھ جو ہمارے ساتھ چلنے والے اسٹیک ہولڈرز ہیں پہلے ان کے تحفظات دور کریں, پھر مسودہ جو ہے ہم ضرور پیش بھی کریں گے, ظاہر سی بات ہے. اور دوسری بات یہ, دنیا میں کہیں بھی آپ دیکھیں ججز کی جو تقرری ہوتی ہے وہ صرف ججز نہیں کرتے ہیں, اس کا جو ہے ایک بڑا رول پارلیمان کا بھی ہوتا ہے. یہ صرف پاکستان میں جو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں ہیں, اگر اس کے اوپر ریفارمز آ سکتی ہیں, بہتری ہو سکتی ہے, اور سب کے کنسیشن سے جو ہے کنسیس سے اس کے اوپر جو ہے اگر کوئی پروگریس آ سکتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو آگے بڑھنا چاہیے. اور کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ 3 جنریشن سے آئین کی جو ہے وہ تحفظ کرتی آئی ہے اور آئین کی جو ہے وہ بات کرتی ہوئی آئی ہے, اور اس وقت ایک اختلافات نہ صرف قانون دان جو ہے وہ اختلافات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ سیاسی جماعتیں بھی اختلافات کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو اس کا حل کیا ہے, کنکلوژن کیا نکالتے ہیں؟ اس کا حل تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کبھی بھی ایسا ایکٹ نہیں کرے گی کہ جس سے ملک کو نقصان ہو, ٹھیک ہے نا. پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ آپ نے جیسے کہا کہ 3 نسلوں سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کے لیے شہادتیں دی ہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جب چیف جسٹس صاحب اپنے گھر پہ نظر بند تھے تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ان کے جو ہے وہ حق میں نکلے, اور ان کے گھر کے باہر آپ نے دیکھا کہ اسپیچ بھی کی انہوں نے. تو ہم عدلیہ کے ساتھ ہیں اور عدلیہ کو بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ایسا کوئی بھی ایکٹ انشاءاللہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نہیں کریں گے جس سے ملک کے قانون کو, آئین کو اور ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچے. جی اس وقت پی ٹی آئی سے بیرسٹر طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم علی طارق صاحب, کیا حال ہے, خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. لیکن مائی بردر, آئی فائنڈ اٹ ویری ڈسریسپیکٹفل کہ آپ نے مجھے اپنے شو میں بلایا ہے تو آپ میرا نام صحیح نہیں لے پا رہے. میرا نام بیرسٹر علی طاہر. علی طاہر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر, بلاول بھٹو زرداری کی جو آئینی عدالت کے قیام کو جو ہے وہ کیوں ضروری سمجھتے ہیں, اس پہ سر اپنا موقف بتائیے گا. جی دیکھیے, معاملہ یہ ہے کہ 2008 میں آصف علی زرداری صاحب ڈوگر کورٹس کے سب سے بڑے سپورٹر تھے, اور وہ اس وجہ سے تھے کہ ان کے جو معاملات ہیں وہ ڈوگر کورٹس اس قابل نہیں تھیں کہ ان کو چیلنج کر سکے, اور گریجویشن کی جو ایک کنڈیشن تھی کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ بھی, بلکہ سوری پولیٹیکل پارٹیز اور ایکٹ کے اندر وہ بھی ڈوگر کورٹس نے سیٹ اسائڈ کی تھی, جس کی وجہ سے آصف زرداری صاحب MNA بنے, اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ صدر پاکستان بھی بنے تھے. یہی وجہ اس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو بنانے کی بھی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ وہاں پر جا کر چیف جسٹس لگیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ جو کمفرٹ اور کنوینئنس حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ایک ٹرائیوکا کو دی جا رہی ہے وہ جاری رہے. مجھے تو یہی وجہ سمجھ آتی ہے, اور کوئی وجہ مجھے اس کے اندر سمجھ نہیں آتی.
अच्छा बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि एक तरफ आईनी तरमीम की बात की जा रही है और दूसरी तरफ आप भी इसकी मुखालिफत करते हुए नजर आ रहे हैं, JUIF भी इसकी मुखालिफत करती हुई नजर आ रही है, तो इसका कंक्लूजन कैसे निकालेंगे, इसका हल क्या है? आवाम आईनी तरमीम जो है वो पास होगी या नहीं होगी ये जानना नहीं चाह रही है, आवाम अपने मसाइल जो है वो जानना चाह रही है कि उनके मसाइल कैसे हल होंगे। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और ये जो आईनी तरमीम है, इसको वैसे ही लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। इस आईनी तरमीम को देख लीजिए, अगर ये पास हो जाती है तो इसमें तो फिर सारा मामला ही खत्म हो जाता है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी की बेसिस पे कोई रिट ज्यूरिसडिक्शन ही लाई नहीं करेगी। आर्टिकल 199 को सबसर्विएंट बना दिया जाएगा। लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द पर्सन के अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन डाल दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और आईनी अदालत बना दी जाएगी। वो आईनी अदालत हुकूमत से कहेगी कि अपनी मन मर्जी जो है वो जारी रखे, और इस मुल्क में जो इंसाफ लोगों को नहीं मिल रहा वो डबल नहीं बल्कि जो है ट्रिपल हो जाएगा। लोगों को किसी फोरम से, यानी आप इमेजिन कीजिए कि अभी तो कोई अगर उठाया जाता है तो चले वो हाई कोर्ट जाता है, मोहसिन अख्तर कियानी जैसा जज होता है तो वो बंदा को प्रोड्यूस तो कम से कम करवा लेते हैं ना सामने, बेशक आजाद कश्मीर से करवा लें। ये आईनी तरमीम जो करने जा रही है, ये तो आप एक आजाद अदलिया के हाथ काटने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई अगर आगे पूछेगा कि ये बंदा उठा लिया है, कम से कम ये तो बता दें ये है क्या, तो वो कहेंगे सॉरी जी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुकी है, आप ये पूछने के काबिल ही नहीं है कि इस बंदे को किसने उठाया, क्यों उठाया है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। तो मैं तो समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स की एक सख्त मुनाफी है ये जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है। और वैसे भी काजी बिलावल भुट्टो जरदारी बड़ा भी एक मिल बैठ के काम करने के लिए तैयार है, और ये उन्होंने 12 कहा है कि ये जो आईनी तरमीम है ये आवाम के लिए मुफीद है और जो आईनी अदालतें हैं उसका क़याम ज़रूरी है। तो इस पर क्या समझते हैं कि आप लोग सब मिल बैठ के एक मुसव्विदा जो है वो बनाएं और उसके ऊपर बात करें और इस आईनी तरमीम को पास करें? नहीं जी, देखिए मैं आपको अगर अपनी ये पीटीआई वाला हैट उतारकर और वकीलों वाली हैट पहन लूं और आप ये कहें कि पीटीआई इस आईनी तरमीम पे जो हम तक लीक होके पहुंची है इसके ऊपर बात करने को बैठने को तैयार है, तो मैं तो आई वुड माई सेल्फ लीव द पीटीआई इमीडिएटली। मैं किसी सूरत अपनी अदालतों के ऊपर ये हमला नहीं होने दूंगा, आइन के बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म नहीं होने दूंगा। आइन के अंदर मैंने आपने सब ने ओबीडियंस जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड है आर्टिकल 5 के तहत, और हमारे जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, जितने जजेस हैं, उन्होंने ये कसम खाई हुई है कि इस आइन और उस आइन के बेसिक स्ट्रक्चर को अपहोल्ड करेंगे। तो अब अगर वो इसको अपहोल्ड नहीं करते तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा, और मैं कोई भी आदमी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ लेके जाएगा मैं उसका बिल्कुल मुखालिफ हूं, बल्कि मैं यहां तक कहूंगा कि मैं उसका दुश्मन हूं। मैं अपने आइन और अपनी अदलिया के साथ सबसे पहले खड़ा हूं। अदलिया पे हमला अगर कोई करेगा इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। इंशाअल्लाह ताला 26 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट रहेगी। किसी की ख्वाहिश हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट को अबॉलिश करे, नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट रहेगी और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे। जहां तक बात रही किसी आईनी अदालत की, तो इसकी वकीलों के दिल में और अवाम के दिल में वही इज्जत होगी जो डोगर कोर्ट्स की है कि उनके दिए हुए फैसले अदालतों में साइट तक नहीं होते, वकील उनके सामने पेश नहीं होते, वकील उनको जस्टिस मानने को तैयार नहीं थे। और आइन और कानून के मुताबिक आज कोई डोगर कोर्ट का जज अपने आप को जस्टिस नहीं खिलवा सकता। ये तारीख लिखी जाएगी, और अगर कोई ऐसी आईनी अदालत बन भी गई तो इसका फेट वही होगा जो डोगर कोर्ट्स का हुआ था। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि एक कॉन्सेप्ट था कि बिलावल भुट्टो मौजूदा चीफ जस्टिस को आईनी जो है वो अदालत में जो है वो बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ऐसा आज उन्होंने क्लियर कर दिया कि कोई भी बैठे उनको जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आईनी अदालतें जो है वो उनका क़याम हो सके। उस पर क्या कहेंगे? देखिए मैं जरा थोड़ी सी मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं थोड़ा सा जरा क्रूड हो जाऊंगा। वो एक कहावत है कि राना जी मुझको माफ करना, छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई। ये तो मुझे तो वेरी टू बी वेरी ऑनेस्ट, माय अपॉलॉजीज फॉर द क्रूडनेस, लेकिन यही वाला मामला नजर आ रहा है। भाई आप किस लिए रख रहे हैं 68 इयर्स ऑफ एज? आप क्यों कह रहे हैं कि वजीर आजम पहला चीफ जस्टिस अपॉइंट करेगा? और मुनीब अख्तर साहब का जो खत था उसमें एक लाइन बड़ी जबरदस्त थी, उन्होंने लिखा फॉर रीजंस दैट आर नॉट अननोन। ये मुझे, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को, आपको, पूरी अवाम को पता है कि किस लिए अदालत बनाई जा रही
رہی ہے, کیوں یہ سمجھا جاتا ہے کہ فارم 47 کی پروٹیکشن صرف ایک چیف جسٹس کرے گا اپنی ایکسٹینشن کی خاطر اور اسی کو ایکسٹینشن دینی ہے. یہ مجھے آپ کو سب کو پتا ہے, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات ہے نہیں. تو اب آپ جتنی مرضی وضاحتیں دے لیں, بات یہ ہے کہ کام تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے کیا جا رہا ہے. اچھا عارف چودھری صاحب, میں آپ کے پاس آؤں گا. سر یہ جو ترمیم جو ہے وہ کی کوشش کی جا رہی ہے, اس سے آئینی بحران پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیا, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ادارے ہیں, اداروں کے درمیان کیا تصادم بھی ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے؟ بحران تو اس وقت پیدا ہو گیا جس وقت آپ نے مینڈیٹ جو تھا پی ٹی آئی کا اسے نہیں دیا, اور ان لوگوں کو جو اقتدار میں بٹھا دیا جن کے پاس لوگوں کا مینڈیٹ نہیں تھا. اب ساری جو مہم ہے اس کے بعد مسلسل یہ ہو رہی ہے کہ آپ اپنی مرضی کی ہینڈ پک جج ہوں, اپنی مرضی کی عدالتیں ہوں, اور آپ کو وہ پروٹیکشن دیتی جائے, اور یہ آپ یعنی جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے اس کا احترام نہ کریں اور لوگوں کو ان کے فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ ریٹرن نہ کریں. تو جس طرح بیرسٹر صاحب نے کہا, یہ ساری صورتحال لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنے کی کوشش ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے جی ہم اس وقت ابھی تک آپ کے جو ہمارے دوست یہاں موجود ہیں پیپلز پارٹی کے, وہ کہتے ہیں جی کہ ابھی ہم پہلے اپنے دوستوں کو اعتماد میں لا رہے ہیں, کولیشن پارٹنر کو اعتماد میں لے رہے ہیں, اس کے بعد مسودہ عام ہوگا. بھئی مسودہ اگر عوامی مفاد میں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے زخموں کا علاج آپ کر رہے ہیں, تو اس کو کیوں نہیں آپ سامنے لاتے؟ مسودہ بیسیکلی یعنی اس میں ساری وہ چیزیں ہیں, میں نے تو آپ کو وہ بتا دی ہے کہ جو میں نے پڑھا مسودہ, اس مسودے میں تو یہ چیزیں ایسی شامل ہیں کہ جو بالکل کوئی ایک جو عام کامن سینس والا بندہ ہے وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ اسے لائک نہیں کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب سپریم کورٹ کی اتھارٹی کو ختم کرتے ہیں اور اس کے اوپر ایک ماورا عدالت بنا دیتے ہیں اور سارا اختیار جو ہے ایگزیکٹو کو دے دیتے ہیں کہ جناب اپوائنٹ وہ کرے گا, تو سب ججز کو, اور جج ڈوئل نیشنلٹی والا بھی جج ہوگا, تو آپ کے ذہن میں اپنی مرضی کے لوگ ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا جھگڑا جب پیدا ہوا تھا بے نظیر صاحبہ کا, اس وقت بھی چیف جسٹس کے ساتھ, تو وہ بیسیکلی ججز کی اپوائنٹمنٹ کے معاملے میں تھا. اور آپ کو رفیق شاہ والا واقعہ یاد ہوگا. یعنی مطلب ہے کہ یعنی وہ ساری چیزیں جو تھی اس وقت, چونکہ پیپلز پارٹی کی اینڈ وہی کوشش ہے جو مسلم لیگ نون کی ہے. ہم تو کہتے ہیں جی یہ آئین کے محافظ ہے. آئین بنانے والے ذوالفقار علی بھٹو تھے, اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی بے انتہا ترانیم اپنی مرضی کی, اور ایون فلور آف دی ہاؤس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم لوگوں کو پکڑنا چاہتے ہیں اور یہ بیلیں دے دیتے ہیں, اور جس وجہ سے ان کے خلاف بڑی مشکل سے وہ رکی تھی توہین عدالت کی کارروائی. اگر آپ لوگوں کو سب لوگوں کو تاریخ کیا دی, تو معاملہ یہ ہے کہ اقتدار کو دوام دینے کے لیے عوام کا کوئی خیال نہیں کیا جا رہا. اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے, جو کہتے تھے کہ جناب ہم تو ریسکیو ٹیم آئے, یہ ریسکیو ٹیم جو ہے اسے آئے ہوئے تو اب میرا خیال ہے کہ کافی سال گزر گئے ہیں. یہ یعنی انہوں نے وہ دور جو تھا وہ بھی انہوں نے گزارا جو کہ عارف چودھری صاحب, میں بیرسٹر علی طاہر صاحب کے پاس آؤں گا. سر کنکلوژن کیا نکالیں گے آئینی ترمیم کے حوالے سے؟ عوام جاننا چاہ رہی ہے, کافی ٹائم سے یہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ یہ آئینی ترمیم پاس ہوگی یا نہیں ہوگی, اختلافات رہیں گے یا بڑھیں گے, کیا کہیں گے سر؟ کنکلوژن سم اپ کر دیے گا اس کو تھوڑا سا. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ عارف چودھری صاحب نے جو باتیں کی ہیں انہوں نے پورا جو سمندر ہے اس کو کوزے میں بند کر دی ہے, اور اس کو ظاہر ہے کہ there is nothing substantive to add after, انہوں نے پوری ایک بات جو ہے وہ کر دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ عوام والا کوشچن تو اس سے نکال دیجئے. میں سبجیکٹ کر کے بات کروں گا کہ میرے خیال میں چونکہ میں عدلیہ کے ادارے سے منسلک ہوں تو میرے اوپر یہ لازم ہے کہ میں تمام ججوں کی عزت کروں, صرف اس وجہ سے نہیں کہ مجھے ان کے سامنے پیش ہونا ہے, بلکہ اس وجہ سے کیونکہ وہ جو بھی ہیں وہ میرے ادارے کے لوگ ہیں اور مجھے انہیں ڈیپینڈ کرنا ہے. مگر یہ جو امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں اس کا نہ عوام سے کوئی تعلق ہے
ना मुझसे आपसे कोई ताल्लुक है। ये ओके ओके सर, पीपल्स पार्टी से शहजाद मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिलावल ने जो कराची बार काउंसिल में जो है वो खिताब किया था, उसमें ये कहा था कि हम आइन बनाने वालों में से हैं, आइन तोड़ने वालों में से नहीं हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? क्या जिसमें जो वकला हैं वो भी इख्तलाफात अभी इस वक्त करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे आरिफ चौधरी साहब हैं और बैरिस्टर अली ताहिर साहब, अगर उनकी वकालत की बात करें तो आप क्या समझते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या है सर? देखिए, इख्तलाफात तो जमहूरी हुसन होता है, और मैंने बैरिस्टर साहब की भी बात सुनी और आरिफ साहब की भी बात सुनी। इनकी बातों से मुझे ऐसा फ़ील होता है कि इस मुल्क में मुकद्दस जो है वो सिर्फ हमारी एक सुप्रीम कोर्ट और वो है। ठीक है, क्या पार्लियामान जो है वो मुकद्दस नहीं है? पार्लियामान की जो है वो रिस्पेक्ट नहीं होती? आज जो है वो पार्लियामेंट में आप देखें कि कोई भी शख्स ऐसी कोई बात कर ले, जो कोई जज है मिसाल है, तो उसने अगर कोई गलती की हो, उसको आइडेंटिफाई करे तो उसके ऊपर सो मोटो एक्शन हो जाता है, उसके ऊपर जो है वो पाबंदियां लग जाती हैं, उसका मुस्तकबिल जो है वो एक तारीख जो है वो कर दिया जाता है। तो इन चीज़ों से जाहिर सी बातें करने के लिए पार्लियामान की एक जो इज़्ज़त है उसको भी मैं समझता हूँ कि करने के लिए इन चीज़ों के ऊपर वक्त की ज़रूरत है कि हम जो है इसके ऊपर जो है वो अमेंडमेंट्स लेके आए। चलें, बहुत शुक्रिया शहजाद मजीद साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, आपने हमें हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। जबकि बैरिस्टर अली ताहिर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जबकि आरिफ चौधरी साहब जो कि कानूनदान हैं, उन्होंने भी हमारे प्रोग्राम को अपना कीमती वक्त दिया। आप तीनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में हमने बिलावल भुट्टो जरदारी की आइनी अदालत के क़याम से मुतालिक जो है वो तजावीज़ और पीपल्स पार्टी के आइनी इस्लाहात पर जो है वो गुफ्तगू की, साथ ही महंगाई की हालिया अदाद व शुमार पर भी हमने जो है वो बात करी, और बिलावल भुट्टो का अदलिया की इस्लाहत पर जोर और मुल्क में महंगाई की कमी दोनों एक तरीके से कौमी मसाइल हैं और जिन पर जो है वो मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है। आइनी अदालत के क़याम के पर बहस और अवामी मसाइल के हल के लिए सियासी जमातों का मौक़िफ़ जानना और हमारी सियासी और माशरी तरक्की के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जो है वो तमाम जो जमातें हैं वो मिलकर इसके ऊपर बात करें, मिल बैठें और आइनी तरमीम को जो है वो एक तरफ एक पेज पे करें और महंगाई की ऊपर काम करें ताकि आवाम को जो है वो रिलीफ मिल सके। अपने मेज़बान शाहरुख शाह को दीजिए इजाज़त, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।